يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اختائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم کی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام،
سلف صالحین، بزرگان دین، ائمہ دین، فقہائے دین، محدثین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی مرتبہ اس علاقے دی اس بڑی ہی کشادہ، سادہ اور بڑی ہی وسیع جامع مسجد اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بیٹا آواز ذرا سادی تے ہلکی کر۔ اتنی کشادہ، اتنی خوبصورت اور اتنی وسیع و عریض مسجد ایک دیہات اندر دیکھ کے میں بہت زیادہ حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔ فرض بنتا ہے کہ دعا کیتی جائے، ایک میں دعا کرنا اور ایک میں بد دعا کرنا۔ سب تو پہلے دعا تے محبت نام ہی کہنا، اللہ پاک جنہ نے تہاڈا گھر بنایا، جگہ دیتی ہے، ایک اٹ بھی لائی ہے، اس مسجد دے امام، خطیب، انتظامیہ، نمازی، الہ العالمین اپنی رحمت دے نال اس مسجد کو قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ اللہ پاک اس مسجد دیاں رونقاں اپنی رحمت دے نال مزید دوبالا فرما۔ اس دیہات دے جڑے بزرگ مرد و خواتین کو مسجد دے نمازی فوت ہو گئے نے، اللہ پاک جنت اندر انہاں نو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور بدعا جڑی ہے بھی بہت ضروری ہے، بڑے دل دے نال تسی اتنے آمین کہنی ہے۔ اللہ پاک موجودہ اسرائیلی فوجی فلسطین تے جو دن رات بمباری کر رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، الہ العالمین ساڈے ہاتھ بندے نے، اسی کر کچھ نہیں سکتے، لیکن تیرے توحید پرست بندے اپنے بھائیاں دے حق اندر تواڈے حضور ایک التجا کرتے ہیں۔ اے اسرائیلی فوجی جو بمباری کر رہے ہیں، اللہ پاک انہاں اسرائیلی فوجیاں نو اپنی طاقت اور قوت دے نال تباہ و برباد فرما۔ سارے بولو، محبت نہ بولو۔ جدوں میں کہنا نا سارے بولو، اس مطلب نہیں کہ 3-4 بچے چیخنا چلانا شروع کر دو۔ جڑے بابے بیٹھے ہو نا تہجد گزار، تمہیں نہیں پتا انہاں دیاں راتاں کیسیاں نے اور انہاں دے معاملات کیسے نے۔ بہت زیادہ یہودی ظلم کر رہا ہے، یہ گندا مکروہ چہرہ تواڈے سامنے آ گیا ہے کہ کتنا بڑا درندہ ہے یہودی۔ اللہ پاک انہوں عبرت کا نشان بنا دے، اللہ پاک دا ستیہ ناس کر دے، اللہ پاک فلسطین دے حق اندر جنگی فرشتے نازل فرما دے، اللہ اہل فلسطین دی مدد فرما دے، ساڈے مسلمان حکمراناں نو اللہ کوئی جرت اور غیرت دا بھورا عطا فرما دے، اور امت مسلمانو فلسطین دے حق اندر کھڑیاں ہو کے اللہ پاک اعلان جہاد کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آئیدہ ساڈا خطبہ جمعۃ المبارکہ ساڈے ساریاں واسطے اللہ بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ آمین کہندے تھکیا بھی نہ کرو تے اپنی آمین ٹلی بھی نہ کریا کرو۔ بالخصوص خطبہ جمعہ ایک قبولیت ہی قبولیت ہے، اور میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ تانوں ضائع نہیں کرے گا۔ تو میں گاہے گاہے دعا دا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ ایک دعا کرو جنہاں کول بیٹے نہیں، اللہ اپنی کمال قدرت اور اللہ اپنی کمال رحمت دے نال انہاں نوں نیک بیٹے، جنہاں پیڑاں کو ویر نہیں اللہ انہاں نوں ویرے عطا فرما۔ اللہ پاک جڑے بیمار نے شفا عطا فرما۔ ایک دعا میں ہر پروگرام تو پہلے کرنا، بڑی ضروری دعا ہے، بڑے دل دے نال کریا جے۔ اللہ پاک جو کچھ ساڈے کول ہے یہ تہاڈی رحمت ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں۔ اللہ ساڈی ایک ادنا جی درخواست ہے کہ اللہ پاک سانوں ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کر۔ اللہ سانوں معذوری تو بچا، اللہ سانوں محتاجی تو بچا، اللہ پاک سانوں ایکسیڈنٹ تو بچا۔ اللہ پاک ساڈے دلاں نوں آپس دے اندر نرمی اور محبت والے دل اللہ سانوں بنان دی توفیق عطا فرما۔ میں جمعے جی کتے گل بھول نہ جاواں، کسے دیہات اندر اینی کشادہ دل نشیں مسجد
ماشاء اللہ تبارک اللہ میں پہلی باری ویکھی ہے کہ پنڈ والے تمہوں میں پہلی نصیحت یہ کراں گا خطبہ شروع کرن تو پہلے جنی تہاڈی مسجد بہت بڑی ہے نا آپس دے اندر تہاڈے ایک دوسرے دے بارے دل بھی بہت بڑے ہونے چاہیے۔ شیطان بڑا بے ایمان جے، شیطان بڑا خطرناک دشمن جے، جویں تہاڈی مسجد کشادہ ہے نا تہاڈے سینے بھی کشادہ ہونے چاہیے نے، جویں تہاڈی مسجد ماشاءاللہ بڑی کھلی ہے تہاڈی سوچ اور تہاڈے دل دماغ بھی بڑے کھلے ہونے چاہیے نے۔ تو ایک آخری آمین کمیٹی طور تے کہو گل شروع کراں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی جنت بھی جانا ہے، گل تے سنو نا، سودا کر لگا رب نہ پہلے سودا سن لو۔ یا اللہ اسی جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا ہے۔ مل کے بولو اسی رب نو حساب دے سکتے؟ جڑا حساب نہیں نہ دے سکتا ہاتھ کھڑا کرے، ہاں میں تو نہیں دے سکتا، سارے چکو ہاتھ دی گواہی نوٹ ہو جائے۔ آ فرشتیو رب نو جا کے دس دیو، 4 جیڈی چ بندے کہہ رہے سن اسی حساب نہیں دے سکتے، اللہ اپنی رحمت نہ سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس۔ حضرات ذی وقار بڑا اہم الاہم موضوع انشاءاللہ میں تواڈے پیش خدمت کرنا ہے، ذرا توجہ میرے وال ہے۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں جڑے لوگ قبول ہوندے نے نا، یا جڑے بندے اللہ تعالیٰ دے محبوب ہوندے نے، انہاں دی ایک نشانی اور انہاں نوں نا ایک شوق چڑھ جاندہ ہے۔ توجہ، سارے زندگی دے جڑے خطبات سنے جینا وہ ایک پاسے رکھیا جے، اور اللہ دی توفیق نہ اج دیاں کتاب و سنت دیاں باتاں ایک پاسے رکھیا جے۔ میرا ایمان ہے، میرا ایمان راسخ ہے کہ جڑا اج دا خطبہ تواڈے چوں دھیان نہ سنے گا یا یوٹیوب تے انشاءاللہ توجہ نہ سنے گا، اللہ وہ دیاں پریشانیاں دور نہیں کرے گا نریاں، اللہ وہ دیاں پریشانیاں تے غمیاں تے اداسیاں تے مایوسیاں نو خوشیاں تے برکتاں تے بہاراں اندر تبدیل فرما دے۔ میں تہاڈا زیادہ وقت نہیں لینا، انشاءاللہ میں کوشش کراں گا زیادہ تو زیادہ 35-40 منٹ تے میں گفتگو مکمل کر دیاں، بس توجہ ذرا میرے بارے۔ بڑا سونا تسی ماحول بنایا ہے، بڑا تمہیں ویکھ کے میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ اب ویکھ لو دل خوش ہوئے تے دعاواں نکلدیاں ہیں۔ بابیاں کولوں اسی یہ سنیا پتر خدمت کریا کر، سیوا کریا کر، ٹھڈوں دعاواں نکلن گیاں، میرے ٹھڈوں تہاڈی دعاواں نکل رہیاں نے۔ ایک دعا میں بھول گیا، ہم چیتے آ گئی، میں پھر کر جانا، کیونکہ میرے نزدیک جویں خطبہ بڑا قیمتی ہے نا، اللہ دی قسم میرے نزدیک ایویں دعا بھی بڑی قیمتی۔ اللہ تانوں بیت اللہ دے جمعے نصیب کرے، اللہ تانوں سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبوی انشاءاللہ میں جا رہا، اللہ تانوں بھی مگر مگر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جڑا بندہ اللہ دے ہاں قبول ہوندا ہے نا، اور جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دا محبوب ہوندا ہے نا، او دی ایک خاص نشانی ہوندی، انہوں ایک خاص شوق ہوندا ہے، او دے نا دل و دماغ چ نا، میں سادہ کر دینا گل، انہوں نے ایک نشہ جہا چڑھ جاتا ہے۔ وہ پھر ہر ویلے دنیا 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 نہیں کرتا۔ بیٹا توجہ میرے وال، بڑیاں خاص گلاں میں کرنیاں نے، پتہ نہیں مڑایا جانا کہ نہیں۔ وہ دنیا دنیا نہیں کرتا، نہ وہ دنیا پیچھے راڑا وگاندا ہے، تے نہ وہ دنیا دی کوئی محرومی تے دنیا دی کوئی اداسی اپنے تے مسلط کرتا ہے، تے نہ وہ دنیا داراں لوگاں دی آوارگی تے عیاشی ویکھ کے کوئی ہمت شکستہ ہوندا ہے۔ اس اللہ دے ہاں مقبول اور محبوب بننے والے بندے دی خاص نشانی انہوں دنیا دے سارے فتنیاں تو بچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اس بندے نو دنیا دی عطا کر دے۔ اچھا، جڑا اللہ دے ہاں قبول ہوندا ہے نا تے اللہ تعالیٰ دا محبوب ہوندا ہے، او بندہ خودکشی بھی نہیں کرتا۔ میں حیران ہونا کیا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچیاں نو لے کے مر رہے ہیں،
مطلب اس بندے چ نا اندر کوئی بھوک نہیں ہوندی، وہ بڑا رجیا رجیا، بڑا خوشباش، بڑا مطمئن، بڑی طمانینت اور بڑی روحانیت اس بندے اندر ہوندی ہے۔ اچھا جی، وہ اللہ دے ہاں جڑا قبول ہے تے اللہ دے ہاں جڑا محبوب ہے، وہ دی نشانی کی ہے؟ وہ کیڑا شوق ہے جڑا وہ دے دل چ پیدا ہو جاتا ہے، کیڑا ایک نشہ ہے جڑا انہوں لگ جاتا ہے تے بس پھر ہر ویلے اس نشے چ ہی مست رہندا ہے۔ لو ہن ذرا اس نشانی تے اور اس شوق تے غور فرمانا۔ وہ شوق پتہ کیڑا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جڑے بندے کو اللہ دے ہاں قبولیت مل جائے، اللہ پاک دا محبوب بن جائے، اس بندے کو اللہ پاک دی جنت دا شوق چڑھ جاتا ہے، اس بندے دے دل اندر اللہ پاک دی جنت دا طلب پیدا ہو جاندی ہے، اس بندے دے دل اندر اللہ پاک دی جنت دی محبت پیدا ہو جاندی ہے، وہ چلدا پھردا بہندا اٹھدا جنت 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 کردا رہندا ہے، ہر ویلے اللہ پاک دی جنت دے تذکرے سندا رہندا ہے، ہر ویلے اللہ پاک دی جنت دے تذکرے کردا رہندا ہے۔ شوق جنت او دے دکھاں دا علاج بن گیا ہے، ذوق جنت او دے دکھاں دا علاج بن گیا ہے۔ دنیا دیاں محرومیاں اندر جنت یاد کر کے تے اپنے آپ نو ترو تازہ رکھدا ہے۔ آؤ لوگو، جڑا موضوع میں بیان کرنا چاہنا، پیغام دینا چاہنا، چلدا پھردا بہندا اٹھدا اپنیاں نگاہاں دے سامنے اللہ پاک دی جنت رکھیا کر، غربت دے اندر اللہ دی جنت سامنے رکھیا کر، بے روزگاری دے اندر اللہ دی جنت سامنے رکھیا کر۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرہ پاک اندر تشریف لے آئے۔ جدوں پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر تشریف لے آئے تے معاملات منظر بڑا عجیب دیکھیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صرف اظہار بند بنے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کرتا بھی کوئی نہیں، قمیض بھی کوئی نہیں، پوشاک بھی کوئی نہیں، تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجوراں دی چٹائی تے تشریف فرما نے تے کمرے دے اندر ایک مٹھی پر جو نے تے ایک سائڈ تے تھوڑے جے درخت دے پتے پے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اے منظر دیکھیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب دے بیٹے عمر رو قدلی پہ ہے، وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ تے سیدنا عمر فرمان لگے اللہ دے نبی کیسر و کسرا جڑے نے انہاں کو بغات بھی بڑے نے، نہراں بھی بڑیاں نے تے کھان پین تے پہنن دا ساز و سامان بھی بڑا ہے، تے اللہ دے پیغمبر ویکھو نا چٹائی دے نشانات تواڈے جسم تے پے گئے نے، ویکھو نا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے سائڈ تے درخت تے پتے پے نے، اناج غلہ بھی کوئی نہیں، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو کی اگوں جواب دیتا ہے، کنا میرے پیغمبر نو شوق جنت ہے، کنا میرے پیغمبر اندر طلب جنت ہے، کنا میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ دی جنت دے شوق نے مطمئن رکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اما ترضا ان تکون لنا الآخرہ ولہم الدنیا، اے میرے عمر انہاں گلاں تو پریشان کیوں ہے؟ کیا تو اللہ دی اس وڈ تے راضی نہیں؟ انہاں نو اللہ پاک نے دنیا دتی ہے تے سانو اللہ پاک نے جنت عطا کیتی ہے۔
فرمایا انہاں لئی دنیا تے ساڈے لئی جنت ہے۔ بے روزگاری آئے، غربت آئے، تنگی آئے، کوئی ایسا معاملہ آئے، اللہ پاک دی جنت جنت دیاں نعمتاں یاد کریا کر۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک نے مومن بندیاں دے نال ایک سودا کر لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے تہاڈیاں جاناں میریاں نے، تہاڈے مال میرے نے، میری جنت تہاڈی ہے۔ لو جی، اگر کوئی بندہ تہاڈے جو چاہتا ہے نا، اگر کوئی خواتین ماواں بہناں تشریف فرما نے، بزرگ تشریف فرما نے، کوئی مالی معاملات اندر پریشان ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہتھوں پریشان ہو سکتا ہے، کسی نال کوئی ازمائش، کوئی محرومی، کوئی اداسی ہو سکتی ہے، ہر وقت اپنے چار چفیرے اپنے اللہ دی جنت نو رکھنا ہے۔ جنت تہاڈے دل و دماغ تے چھائی رہنی چاہیے۔ جدوں جنت اجر کرو گے نا، ادو شیطان شکار کرے گا، مایوس کرے گا، پھر شرک بھی کروائے گا، نشکری بھی کروائے گا، پھر اللہ معاف فرمائے جانوراں والیاں حرکتاں بھی کروائے گا۔ اب جننے لوگ چور بن گئے، ڈکیت بن گئے، حرام خور بن گئے، ظالم بن گئے، قاتل بن گئے، آوارہ گرد بن گئے، ایدی وجہ ہے خودکشیاں کرتے پھردے نے۔ ایدی وجہ ہے انہاں دیاں نگاہاں دے سامنے جنت نہیں، انہاں نوں شوق جنت نہیں، طلب جنت نہیں، انہاں نوں اللہ پاک دی جنت دی قدر و قیمت دا پتہ نہیں۔ وگرنہ آئیے میں تہاڈے سامنے ایک واقعہ سنانا۔ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بدر دے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ جدو میرے پیغمبر نے احد دی جنگ لڑن دا ارادہ فرمایا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دے اندر چلے گئے۔ اچانک بھگدڑ مچ گئی، دشمن دا غلبہ آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک سائڈ تے ہٹ دے جا رہے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے دے میدان اندر جا رہے ہیں تے چلدیاں رستے دے اندر ایک صحابی دے نال ملاقات ہوئی۔ انہاں فرمایا انس کدھر پیا جانا ہے؟ اگے تے تلواراں نے، اگے تے دشمن نے، اگے تے دشمن دی جماعت ہے، کیڑے پاسے نسدا پیا جانا ہے؟ تے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے، اے میں تیرے متھے تے لکھنا چاہنا، اے میں تعویذ بنا کے تیرے گلے اندر لٹکانا چاہنا، اے میں تیرے دل و دماغ تے نقش کرنا چاہنا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لا اجد ریح الجنہ، مینوں پیچھے آن دا نہ کہہ، مینوں اج احد پہاڑ چوں اللہ پاک دی جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور چوریاں کرنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، حرام کھانے والوں، اور خودکشیاں کرنے والوں، گلے شکوے کرنے والوں، اور دنیا دی خاطر اللہ دا در چھڈنے والوں، اللہ فرماندے نے میں تواڈے نال سودا کر لیا ہے، تواڈے مال بھی میرے نے، تواڈیاں جاناں بھی میریاں نے، میں تمہیں اپنی جنت دا مالک دے وارث بنا دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار میں جڑا پیغام دینا چاہنا، جس بندے نو جنت دا شوق پہ جائے، جس بندے نو جنت جدے نگاہاں دے اگے چھا جائے، وہ بندہ دنیا نہیں جے کردا، وہ بندہ بے نماز نہیں جے بن سکدا، وہ بندہ ماں باپ دا نافرمان نہیں جے بن سکدا، تنگی تو تنگی دی آ جائے تے رب دے گلے نہیں جے کر سکدا۔ اچھا دو طرح دے طبقے نے تواڈے پنڈ وچ بھی شاید ایسے لوگ موجود ہون گے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہاں تے تنگی آئی، پریشانی آئی، انہاں نے نمازاں بھی چھڑ دتیاں نے، قرآن بھی چھڑ دیتا ہے، انہاں نوں کوئی نہیں پتا کہ رات کو اٹھ کے کوئی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ یعنی دنیا دی غربت، دنیا دی تنگی، پیسے دی لالچ ایسا انہاں تے اودا تسلط ہو گیا ہے کہ وہ اپنے رب تو ٹوٹ گیا تے رب دے بگانے بن گئے۔ اچھا کئی ایسے بد نصیب بھی نے، انہاں دے حالات تھوڑے جہے بگڑے نا، انہاں نے شرک
شروع کر دیتا ہے، قبراں دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ انہوں نے اس رب ذوالجلال دے بارے کلمے کہنے شروع کر دیتے ہیں جی ساڈیاں تے رب سندا ہی نہیں، ساڈے ال تے اللہ دا دھیان ہی کوئی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو تنگی تو تنگی پریشانی آ جائے اللہ پاک دی جنت یاد کر لیا کر، سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھ لیا کر، سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھ لیا کر، سورہ دہر دا ترجمہ پڑھ لیا کر۔ سنیے میں صحابہ دا ایک واقعہ تواڈے سامنے بیان کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی یہود بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، قریش مکہ بھی آ گئے، سارے مدینے دا گھیرا پا لیا ہے۔ کنی تنگی والے حالات آ گئے نے، صحابہ دیاں بھکھاں دی حالت ہے وے، اپنے پیڑ تے انہاں نے پتھر بننے نے، نمازاں بھی پڑھدے جا رہے نے، تہجد بھی پڑھدے جا رہے نے، تے نبی پاک نہ خندق بھی کھودے جا رہے نے۔ تے ایک صحابی نبی علیہ السلام نے جو پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھا کے کہن لگا اللہ دے نبی فاقیوں دی وجہ تو میں اپنے پیٹ دے پتھر بنے ہیں، تے میرے پیغمبر نے جدوں اپنے پتنے اطہر تو کپڑا اٹھایا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو پتھر بننے نے، تے نبی علیہ السلام صحابہ دے نال خندق کھودے جا رہے نے، تے نالے کہہ رہے نے لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے میرے اللہ میرے انصار نو بھی معاف کر دے، اللہ میرے مہاجر نو بھی معاف کر دے، تے دنیا دا جینا کوئی جینا نہیں، اصل زندگی تے اللہ دی جنت دی زندگی ہے، اللہ سانو اپنی جنت عطا کر دے۔ اگر بیٹے نو جاب نہ ملے، اگر کوئی من پسند کاروبار نہ ملے، اگر اللہ نہ کرے کتے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے تو بیٹا یہ مطلب ہے کہ باپ کا بدتمیز ہو جائے، یہ مطلب ہے تہجد پڑھنی چھڑ دے، یہ مطلب ہے تینوں ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تو قرآن پاک دے ایک پارے کی تلاوت نہیں کرتا۔ اللہ دی قسم ہے جے اللہ دی بارگاہ دی قبولیت چاہتے ہو تے اللہ پاک دے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، پھر جنت 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 ہر ویلے جنت دا ذکر سنیا کر، ہر ویلے جنت کا ذکر کریا کر، اور تیریاں نظراں دے اگے کہ نشہ چڑھ کے ہے اللہ پاک دی جنت دا کہ جنت لے کے چھڈڑی ہے، جنت جا کے رہنا ہے۔ میں تے 4 سال صرف اللہ دی جنت واسطے پورے پیا کرنا۔ لو جی میں دعا کرنا، ذرا محبت نال آمین کہنا، اللہ پاک سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما۔ ہن جنہاں نوں جنت دا چاہ چڑھیا ہوے او دسو ہاں بے نماز رہ سکدا ہے، او زانی ہو سکدا ہے، سود خور ہو سکدا ہے، خودکشی کر سکدا ہے۔ جنوں جنت دا چاہ چڑھیا او تے ماں باپ دے قدماں وچ بہے گا۔ امان کرنا دسو جنوں جنت دا چاہ چڑھیا ہوے او بندہ ٹھڈوں پلید ہو سکدا ہے، خفیہ شرارتاں کر سکدا ہے۔ اللہ دی قسم او فرشتہ صفت انسان بن جاندا ہے۔ ساریاں بربادیاں دی وجہ ہے کہ میریاں نظراں تو جنت اجل ہو گئی، ساڈیاں نظراں تو جنت اجل ہو گئی، وگرنہ جنہاں نوں طلب جنت سی نا، جنہاں نوں جنت دا تانگ سی نا، جنہاں نوں جنت دا شوق سی نا، ایک دو واقعہ ذرا بڑی محبت نہ سننا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے مومن بندیاں واسطے میری جنت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر دے موقع تے کھڑے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، صحابہ اٹھو اللہ دی جنت وال جیدی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اینی گل سنی تے حضرت عمیر کہنے لگے اللہ دے نبی واقعی جنت دی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں واقعی یہ زمین و آسمان دی چڑائی دے برابر ہے۔ کہ حضرت عمیر فرمان لگے واہ 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 کیا بات، واہ واہ۔ نبی پاک نے فرمایا واہ واہ کیوں پیا کرنا؟ کہنے لگے اللہ دے نبی مینوں اللہ دی قسم ہے واہ واہ میں اس گل تے پیا کرنا، میں بھی اپنے کلوں میں بھی اپنے اللہ کولو امیداں لائیاں نے کہ مینوں بھی اللہ اس جنت دا مہمان بنا دے، میں بھی وہی امیداں لا کے زندگی بسر پیا کرنا۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تینوں اللہ پاک اپنی جنت عطا کرے گا، رستے شہید ہو جائے گا تو ہے ہی جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج اپنے تھیلے جو کھجوراں کڈیاں، کھجوراں کڈ کے تے حضرت عمر کھان لگے تے جدوں ایک ادھی کھجور کھادی ہے تے دل اندر خیال آیا
کتے کھجوراں کھاندا کھاندا لیٹ نہ ہو جا، کتے اللہ دی جنت تو دور نہ چلا جا۔ اینج کھجوراں والی تھیلی سٹی ہے تے فرمان لگے ہن کھجوراں اللہ دی جنت اندر جا کے کھاواں گے، ہن کھجوراں اللہ دی جنت اندر جا کے نوش کران گے۔ کھجوراں دی تھیلی سٹی ہے، میدان جہاد اندر دشمن نو جہنم واصل کر رہے نے تے جہنم واصل کردیاں شہید ہو گئے نے تے اللہ پاک دی جنت دے مہمان بن گئے نے۔ ساڈے تے صحابہ دے کردار اندر کنا فرق آ گیا ہے۔ او صحابہ نے تے کھجوراں اس واسطے سٹ دتیاں کہ تیرے جنت جان اندر تاخیر نہ ہو جائے، تو ایتھے بھی ٹھگی کرنا ہے، ایتھے بھی ٹھگی کرنا ہے، کتے سود لینا ہے، کتے رشوت لینا ہے، کتے چوری کرنا ہے، کتے ڈکیتی کرنا ہے، کتے مل جو چوری کرنا ہے، کتے دکان تے بددیانتی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جس بندے دیاں نگاہاں دے سامنے جنت نہ ہوئے، اس بندے واسطے لقمہ حرام تو بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بندے دا رشوت، سود، انشورنس، بیمہ پالیسی، بددیانتی تو بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تے جس بندے دے سامنے جنت 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 ہے، او دے پھر لمحہ پر بھی تخیر نہیں کرتا، کھجوراں بھی اللہ دی جنت اندر جا کے کھاندا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انہاں واسطے اللہ دی جنت، تواڈے لیے اللہ دی جنت۔ 4 دن اللہ پاک نے صرف چیک کرنا سے دیتے نے کہ میرا بندہ مینوں اپنے کردار تو دسے میں کنے کو پانی اندر ہاں۔ اللہ تیرے دن بھی دیکھ رہا تے تیریاں راتاں بھی دیکھ رہا ہے، تیریاں خلوتاں بھی دیکھ رہا تے تیریاں جلوتاں بھی دیکھ رہا ہے، تیریاں تنہائیاں بھی دیکھ رہا تے تیریاں ملاقاتاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک ہور صحابی نال میں تہاڈی ملاقات کرانا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے بھی بڑے نا قداور شخصیت نے مدینہ پاک دی، بلکہ بنو سلم، بیٹا بند کر دے، بنو سلمہ قبیلے دے بہت بڑے سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے کان لہو بنون اربع کل اسد، میں روایتاں اندر پڑھیا ہے حضرت عمر دے 4 پتر نے تے 4 پتر شیراں ہار جوان نے تے ہڑ موڑ تے نبی پاک دے نال رہندے نے تے اللہ دے نبی دیاں حفاظتاں کردے نے۔ پتر سارے جوان نے، شیراں ورگے نے، پر اللہ دا کرنا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور نے، لگا کے چل دے نے تے لگاندے بھی بہت زیادہ نے۔ بدر دے موقع تے بڑی کوشش کیتی ہے میدان بدر اندر چلا جاواں، پر پترا نے روکیا کہ آقا جی اللہ دے رستے جے کٹن واسطے اسی تے ہیں وہاں تھانوں جان دی کوئی لوڑ نہیں۔ خیر پترا نے بھی روکیا، نبی پاک نے بھی روکیا، کرا کے بدر دی جنگ دے اندر حضرت عمر شامل نہیں ہوئے۔ لیکن جدوں عہد دا معاملہ آ گیا، مدینے دے قرب و جوار اندر جڑی غزوہ احد تے جنگ ہوئی ہے، انہاں دے بیٹیاں نے پھر انہاں نوں روکن دا ارادہ کیتا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے تے آ کے کہن لگے اللہ دے نبی میرے بیٹے مینوں کہندے نے تسی جنگے احد اندر نہیں جانا، کہندے نے ابا جی تسی گھر اندر رہنا میں کٹن واسطے اسیاں۔ تے نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا عمر تیرا تے عذر اللہ دے قرآن اندر موجود ہے، تیرا تے عذر قرآن دی آیات اندر موجود ہے، تے رب نے تینوں اجازت دیتی ہے۔ تے حضرت نے انہاں دے بیٹیاں نوں ہی بلا لیا، آپ نے فرمایا اپنے باپ تے زیادہ سختی نہ کرو، اپنے باپ نوں زیادہ زبردستی روکن دی کوشش نہ کرو۔ 4 جڈی والے ہوئے تے روک کے گل کرنی چاہنا، باپ باپ ہی ہوندا ہے بھاویں اکھاں تو معذور ہوئے، باپ باپ ہی ہوندا ہے بھاویں کالے رنگ دا ہوئے، باپ باپ ہی ہوندا ہے بھاویں ان پڑھ ہوئے، باپ باپ ہی ہوندا ہے بھاویں معذور ہوئے۔ ویکھ لو صحابہ دے دلاں 'چ باپ دی کنی محبت ہے، چلدا پھردا باپ تے اللہ دی جنت ہے ساڈے گھر دے اندر۔ بڑی کوشش کی کہ باپ رک جائے، نبی پاک نے بیٹیاں نوں بھی بلایا تے آپ نے فرمایا زبردستی روکن دی کوشش نہ کرو، اگر جاندے نے تے جان دیو۔ حضرت عمر نوں غزوہ احد جان دی اجازت، ایدا نا جے شوق جنت، غزوہ احد اندر جان دی اجازت مل گئی ہے۔ تے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوں پتہ کی آندے نے، اللہ دے نبی جی تسی مینوں بدر اندر بھی نہیں جان دیتا، ہن میرے بیٹے مینوں احد اندر بھی نہیں جان دیندے، اللہ دے نبی مینوں اجازت دے دیو، میں چاہنا وا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاں تے لنگاندا لنگاندا اللہ پاک دی جنت دا مہمان بن جاؤں۔
ہن ایمانداری دے نال دسو، ہٹا کٹا جوان 5.5 فٹ دا قد، تینوں تیرا ایمان فجر ویلے سلامتی ہے تیرے پنڈ دی اندر، مسجد ہے تیرے پنڈ دی اندر، تیرا ایمان اے کہ تیرا ایمان تینوں فجر ویلے مسجد اندر نہیں لے کے آوندا۔ ادھر ایمان ویکھ لو کنے شدید لنگڑے نے تے ترلے لے رہے نے میں میدان جہاد اندر جانا ہے۔ اور جدوں شوق جنت بندے دے دل چ پیدا ہو جائے نا، پھر بندے دیاں نمازاں بستر دی نظر نہیں ہوندیاں، پھر بندہ نرم گرم بستر تے نماز فجر ضائع نہیں کردا، پھر بندہ تہجد دے معاملات اندر غفلت نہیں کردا۔ خیر اللہ پاک دا کرنا، اجازتاں مل گئیاں۔ حضرت عمر جڑے نے نا اے وہ تے مار کے جی شامل ہو گئے، جہاد کردے لڑدے شہید ہو گئے۔ نبی کل کائنات توجہ رکھیو، نبی کل کائنات علیہ السلام انج انہاں دی میت پاک دے قریب تو گزرے، آپ نے فرمایا کہ انی انظر، مینوں تے انج ہی لگدا ہے اللہ پاک نے میرے عمر دا لنگڑا پن ختم کر دیتا ہے تے میرا عمر جنت دیاں بلندیاں چڑھدا جا رہا ہے۔ یار گل سنو میری، تھانوں یہ گل کوئی 20 سال بعد سمجھ آ جائے، 25 سال بعد سمجھ آ جائے، یا میرے بیٹا بیٹھیاں ہی سمجھ آ جائے، مینوں کتاباں لکھ دیاں بھی ماشاءاللہ کو 25-30 سال ہو گئے نے، کوئی 40-45 کتاباں ہو بھی گئیاں نے، کوئی 20-22 ممالک صحابہ دے بیٹے نیک لوگاں کو بھی بہ کے ویکھیا ہے، مینوں ایک ہی بیٹا گل سمجھ آئی ہو، اس بندے دی زندگی دی ریس نہیں ہو جس بندے نو اللہ پاک شوق جنت عطا کرتا۔ دکھاں دا علاج ذکر الہی بھی ہے، دکھاں دا علاج استغفار بھی ہے، دکھاں دا علاج تلاوت قرآن بھی ہے، لیکن اقسم برب العالمین سب تو بڑا جڑا دکھاں دا علاج ہے یہ طلب جنت، شوق جنت ہے۔ اپنیاں نکاحوں دے سامنے جنت دا شوق رکھیا کر، نشہ لا لے اپنے آپ کو اللہ پاک دی جنت دا۔ اللہ فرماندے نے تیرے سارے دکھ خوشیاں اندر تبدیل کر کے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیا گا۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک فرماندے نے مومناں دے جاناں بھی میرے لئی، مومناں دے مال بھی میرے لئی تے میری جنت انہاں لئی۔ آئیے میں ایک اور شوق جنت دا واقعہ پیش خدمت کراں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مدینے اندر ایک دیہاتی صحابی تشریف لے آئے، گلاں باتاں سنیاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈا ماحول مینوں اتنا پسند ہے، ہن میرا پیچھے پنڈ جان نو دل ہی نہیں کرتا، اپنی مسجد دا ماحول بڑا مثالی بنایا کرو۔ کوئی بے نماز نوجوان ایک باری مسجد آ کے فجر پڑھ لوے نا، ایک باری مسجد آ کے سور پڑھ لوے نا، بابا جی تہاڈی زبان اتنی میٹھی ہونی چاہیے۔ اور میرے بزرگوں نویں آنے والے مہمان نو مسجد کے اندر اس طرح جی کرو، ہاتھوں تے چک لو، او دا پھر ساری زندگی بغیر مسجد تو نماز پڑھن تو دل ہی نہ کرے۔ مینوں تسی پوچھو نا مسجداں دی بے آبادی دی ایک سب تو بڑی وجہ سانوں پرواہ ہی نہیں ہوندی کیڑا آیا کیڑا نہیں آیا، نا پرواہ کرنی شروع کر۔ انشاءاللہ جنت کلیاں نہیں جانا، جنت انشاءاللہ سارے نوں نال لے کے جانا۔ جس بندے دے دل دا جذبہ ہے نا میں کلیاں جنت نہیں جانا، سب نوں لے کے جانا ہے، ایدے اندر بھی بڑا نشہ ہے۔ خیر کہنے لگے جی میں نہیں واپس جانا، تے بندہ درویش دیہاتی سی، سیدھا سادہ بندہ، دیہاتی بندے بڑے ماشاءاللہ پیارے ہوندے نے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس درویش دا خیال کرے آجے، ایدا خصوصی خیال رکھے آجے۔ واقعہ مختصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت دا مال آیا تے رسول پاک علیہ السلام نے ادھر ویکھیو انہاں دا حصہ کڈیا تے جنہاں دے کول رہندے نے انہاں نوں آکھیا کہ انہاں نوں حصہ دے دیو، وہ حصہ لے گئے۔ شام نو کم تو واپس آئے تے انہاں حصہ دیتا، انہاں کہا ما ہاذا اے کی ہے، انہاں کہا نبی پاک کول مال غنیمت آیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا حصہ کڈیا، ایتھے میں رکنا چاہنا، او چورو او ڈکیتو او بھیناں دا حق مارن والےو
اور رشوتاں کھان والے ہو اور بیمہ پالیسی کروان والے ہو، کس نبی دا کلمہ پڑھیا جے، کس صحابہ دے نموس دی گل کر دے ہو؟ صحابی دا کردار ویکھو، نبی پاک نے حصہ کڈیا ہے، دسیا جی نبی پاک نے حصہ کڈیا تیرا کلیا ہے، چپ کر کے انج اپنا حصہ پھڑیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ٹر گئے، کہن لگا اللہ نبی ما ھذا، اے کی میں کمایا نہیں، میں کچھ کیتا نہیں، میرے کول کیویں آ گیا؟ نوجوانوں وقت مینوں اجازت نہیں دے رہا، آن لائن اے حرام کاریاں نے ستیہ ناس کر دیتا میرے نوجوانوں دا۔ نبی علیہ السلام نے ونڈی پائی ہے، مال غنیمت دی ونڈی پائی ہے، صحابہ دے سریے حصہ کلیا ہے، چپ کر کے جیب چ نہیں پایا، گھر چ نہیں رکھیا، پوچھن لگے اے کی ہے؟ دسیا جی رب دے نبی نے کلیا ہے، حصہ لے کے تے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر ٹر گئے۔ میرے ویکھیو کہن لگے اللہ دے نبی ما ھذا، اے کی ہے؟ فرمایا قسم قسمتہ لک، اے مال غنیمت تیرا حصہ کڈیا ہے۔ تے کہن لگے اللہ دے نبی اے دی کی لوڑ سی، حصے لین واسطے تے مسلمان نہیں ہوئے، اور چھلڑاں دی خاطر مسجد نو کنڈ کرن والیا، اور چھلڑاں دی خاطر اجے تک نہیں نا تو قرآن دا ترجمہ پڑھیا، ہو گیا نا 35-40 سال دا۔ آندا اللہ دے نبی اینا حصیاں واسطے تے مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان تے اس لیے ہوئے ہاں ان ارما ہا ہونا بے سہمن و اشارہ الہ حلقہ، اللہ دے نبی کلمہ تے اس لیے پڑھیا ہے ایتھے تیر لگے تے جا کے اللہ دیاں جنتاں دا مہمان بن جاواں۔ مت ماری پئی ہے پیسے نے، اللہ جانتا ہے جس بندے کو بیجو پیسہ 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 ستیہ ناس کر دیتا تیری زندگی دا پیسے نے۔ بابا جی کئیاں کو پیسہ آیا خدا دی قسم ہے بڈھے باپ نو قدم قدم تے بزت کرتا ہے، پہنے تو حق مار کے بیٹھا ہے۔ فرمایا انہاں کمالی تے کلمہ نہیں پڑھیا، نبی پاک نے فرمایا جے سچے ہیں تے اللہ تیریاں خواہشاں پوریاں کر دے گا۔ سننے بھی دو چو صحیح واقعہ پیا سنانا۔ خیر نبی علیہ السلام دے صحابہ ایک جنگ وچ گئے، اے بھی صحابی ٹر گیا، ادھر ویکھیو تیر لگا، شہید ہو گئے، اینڈ صحابہ نے چکیا ہے تے نبی علیہ السلام دی خدمت پیش کیتا ہے۔ میرے ویکھیو آپ نے فرمایا ہوا اے اوہی ہے جڑا پنڈوں آیا سی کلمہ پڑھیا سی، اوہی ہے؟ فرمایا اوہی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے پھر کی کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑے اندر انہاں نو کفن دیتا ہے، سامنے رکھ کے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا ہے۔ تے آپ نے فرمایا میرے اللہ میں اس درویش دی گواہی دینا وا، ہجرت کر کے مدینے آ گیا تے تیرے رستے اندر شہید ہو گیا، اللہ دیاں شہادتاں قبول کر کے تینوں جنت دیاں بلندیاں عطا کر دے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اوہ اسی جنت دے رائیاں بیٹا، او بیٹا کیڑے پاسے پہ گئے ہیں؟ بیٹا پٹری تو لے گئے ہیں، ادھر ویکھ تینوں ترجمہ قرآن بھی نہیں آتا۔ میرے کئی ایسے مسلمان نوجوان نے انہوں نے پتہ ہی نہیں نماز تہجد ہے کی ہے۔ شوق جنت اپنے دل چ پیدا کرو، دنیا دی کی حیثیت ہے، رہندی دنیا تک تہاڈا پنڈ چ نہ زندہ رہے گا۔ اوے بدماشی نہ نا زندہ نہیں رہے، اور گریبان پھڑن نہ زندہ نہیں رہندے، اور جوانوں گالاں کڈن نہ فائر کرن نہ کسے نو بے عزت کرن نہ زندہ نہیں رہندے۔ نہ زندہ رہندے نے بندے دے دل چ شوق جنت ہوئے۔ دعا کرنا سارے محبت نہ بولے اللہ جنت عطا کر دے، پھر بولو اللہ جنت عطا کر دے۔ دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دیاڑے،
دنیا دی خاطر ہی سارا کچھ پیا کرنا ہے، اور دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دیاڑے رہی نہ روے گی نال کسے دے، اے دنیا دین بگاڑے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور دنیا دی دولت دی قدر و قیمت جنت دے مقابلے اندر حضرت یزدانی صاحب میں نے مسند احمد سے ایک واقعہ پڑھیا ہے، دو واقعہ سنا کے کوشش کرنا گل ختم کراں۔ جناب محمد، پھر بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جنہ سروے کیتا ہے نا جی، غلط بھی ہو سکنا، ساریاں خرابیاں دی وجہ ہے جنت نو بھلانا۔ جنت 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 جنت، ہر کام چو جنت لب۔ جنت کیویں لب دی، کتھوں لب دی؟ ہر عمل اندر جنت۔ اور دنیا دا مفاد سرے تو ختم کر دے، کوئی کھلائے کوئی پلائے کوئی نہ پلائے، کوئی عزت دے کوئی بزتی دے، یہ او دے ظرف دی گل ہے۔ میرا تیرا جینا صرف اللہ دی جنت واسطے۔ اشارہ کرنا واقعہ بڑا لمبا ہے۔ نبی علیہ السلام کو لے کے صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میرا باغ ہے تے میرے باغ چ نا ایک بندہ ہے، او دا درخت آ، میری فیملی اس باغ چ جاندی ہے تے او بھی اپنے باغ چ پھل توڑن آ جاندا ہے، تے پردہ پردہ کو معاملہ جڑا نا وادا گھاٹا ہوندا ہے، انہوں کہو کہ میرے کو پیسے لے لوے تے مینوں جڑا او درخت ہے نا او دا کھجوراں دا مینوں فروخت کر دے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا تے فرمایا بھی یہ باغ اندر تیرا کھجور دا ایک درخت ہے، تو او دا مالک دے نو درخت بیچ دیو۔ کہنے لگا میں نہیں بیچنا۔ آپ نے فرمایا بیچ دے، رب تینوں جنت دے گا۔ وہ پھر کہنے لگا میں نہیں بیچنا۔ یہو جہے ہوندے نے نا، چلدیاں 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 یہ گل سخیاں دے امام حضرت ابو طہطا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، اور تسی انہاں دے پتر بیٹھے ہو، انہاں دی ناموس دی جنگ لڑدے پھردے ہو نا۔ میری گل مائنڈ نہ کری، جے تیرا کردار صحابہ والا نہیں ہو سکتا ناموس صحابہ بھی تیرے کم نہ آوے۔ جیویں ناموس صحابہ ضروری ہے، ایویں صحابہ جیسا کردار بھی ضروری ہے، صحابہ جیسی سوچ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو طہطا کو پتہ لگا، نبی پاک نے فرمایا کہ اے درخت دے دے جنت ملے گی۔ اس بندے کو ٹر گیا، جا کے کہنے لگے درخت مینوں دے دے۔ وہ کہنے لگا میں نہیں دینا، دے دے نہیں دینا، دے دے نہیں دینا۔ چل دیاں سودا ہوندیاں حضرت ابو طہطا نے فرمایا میرا ایک باغ ہے تے 600 درخت نے، سارا باغ لے لے، اے درخت مینوں دے دے۔ وہ سارا باغ لے کے درخت دے دیتا۔ حضرت ابو طہطا نبی علیہ السلام کو آ گیا، کہنے لگے اللہ دے نبی میں انہوں اپنا 600 درختوں والا باغ دے کے آ جڑا تسی درخت آکھیا سی نا یہ بدلے جنت آ، اے میں خرید لیا ہے تے میں اس صحابی نو دے دینا، آج تو بعد اس درخت دا مالک ہی ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو طہطا کڈا خوش نصیب ہے، اللہ پاک نے تینوں جنت دے کھجوراں دے باغات دا مالک بنا دیتا ہے۔ باغ دے باہر گئے، اندر نہیں بڑے، باہر کھلو کے کہندے نے اخرجی من الحائط، بیوی اندر سی نا، باغ جو باہر آ جا، میں جنت دے بدلے باغ دے دیتا ہے۔ تے بیوی نے سنیا تے وہ بھی کرما والی بیوی سی، کہنے لگی حضرت بڑے وارے دا سودا کیتا جے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انہاں پیسیاں دی خاطر ٹکیت بن گیا، چور بن گیا، حرام خور بن گیا۔ بیٹا بہن دا حق نہیں مارنا، کسے دی ٹھگی نہیں کرنی، کسے دکان تو چوری نہیں کرنی۔ حضرت عمر نو جڑا نبی پاک نے جواب دیتا ہے، عمر انہاں واسطے دنیا تے ساڈے واسطے، بولیا جی نا انہاں واسطے دنیا تے ساڈے واسطے۔ جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ نو جنت 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 سنا کے دلاسے دیتے ہیں۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے نال جنت دیاں گلاں کیتیاں نے، چونکہ پردے چ خواتین بھی موجود نے۔ مدینے دی ایک عورت بڑی بیمار رہندی سی بیچاری،
اینی وہی بیماری سی کہ بابا جی کسے ویلے نا بیہوش ہو کے ڈگ پیندی سی. ایک دن چاہ چڑھے چلو نبی پاک کو جانی ہے تے نبی پاک کو دعاواں کروانی ہے. نبی پاک کو آ گئی کہنے لگی ادعو اللہ علی، اللہ دے نبی بیمار بڑی رہنی ہاں تے بس ہو گئی اللہ دے نبی، توجہ کرے بس ہو گئی اللہ دے نبی، میری کو دعا ہی کر چھڈو اللہ مینوں صحت دے دے. ماشاءاللہ واہ تا حد نگاہ. میں بھی ایک دعا کرنی ہے، سینے ٹھنڈ پا دیو، اللہ جڑے ساڈے بزرگ بیمار نے شفا دے دے. اوے بابے تہاڈیاں مسجداں دی بھی بہار نے اور تہاڈے گھراں دی بھی بہار نے اور تہاڈے خانداناں دیاں بھی رونقاں نے. نہ بابیاں بیٹھیاں نہیں رہنا، انہاں دے قدماں 'چ بیٹھیا کرو اور کسے ویلے ماڑا بول بھی جان تے خاموش رہیا کرو. انہاں دا وجود ہی بڑیاں برکتاں نے ساڈے واسطے. دعا میں کرنا محبت نال آمین کہنا، اللہ ساڈے بزرگاں نوں صحت والی زندگی عطا فرما، جنہاں دیاں ماواں بیمار نے اللہ شفا عطا فرما، جڑے آپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما. پھر آمین کو اللہ ہسپتالاں دے دھکیاں تو محفوظ فرما، ڈاکٹراں کلینکاں دے دھکیاں تو محفوظ فرما. اللہ دے نبی دعا ہی کر چھڈو تے نبی علیہ السلام موج اندر تشریف فرما سن. توجہ کریو تے آپ نے پتہ کی فرمایا، ان شیتی دعوت لک و ان صبرتی و لک الجنہ. آپ نے فرمایا بی بی آنی ہے تے دعا کر دینا. انہیں نہیں کیا کہ تسی شفا دو، مل کے بولو شفا کون دیندا ہے؟ پھر بولو شفا کون دیندا ہے؟ مل کے بولو دعا کد کو کری دی؟ بی بی جی آنی ہے تے میں دعا کر دینا تے رب میریاں سن کے تینوں شفاواں عطا کر دے گا. اگلا جملہ عربی دا پڑھنا سمجھ نہ بھی آوے تے سبحان اللہ کہہ لیو. فرمایا وا ان صبرتے ولک الجنہ. تے جے بی بی چند دن ہور کٹ جائیں گی نا، صبر کر لیں گی، اللہ تینوں دے بدلے جنت عطا کر دے گا. حاجی صاحب ہن جنت دا مقابلہ ہو گیا دعا دے نال. ایک پاسے دعا ہے، ایک پاسے شفا ہے، ایک پاسے جنت ہے. واہ قربان جاواں پورے پاکستان دا ایمان چک کے اس بیمار بی بی دی جتی تو قربان کر جاواں. کہنے لگی اللہ دے نبی شفا با مقابلہ جنت، گواہ ہو جاؤ میں صبر کراں گی، مینوں شفا نہیں چاہیے، مینوں رب دی جنت چاہیے. پر اللہ دے نبی علیہ السلام جدوں میں بے ہوش ہونی ہے نا، تھوڑا جہا کپڑا میرے وجود تو ہٹ جاندہ ہے، بے پردگی دی ہو جاندی ہے، یہ مینوں برداشت نہیں. اے تھوڑی جی ریکویسٹ ہے کہ میں بے پردہ نہ ہویا کریں. فرمایا آج تو بعد تو بے پردہ نہیں ہویا کرے گی. بے ہوش ہوندی سی لیکن وہ کپڑے دا بدن دا کپڑا نہیں سی ہٹدا ہوندا. ویکھ لو انہاں نے بیماریاں تے صبر اپنے سینے لایا اللہ دی جنت دی خاطر. آخری گل سن لو تے میں نماز کھڑی کرنا. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ جنت عطا کر دے. پھر بولو اللہ جنت عطا کر دے. جنت کا شوق پیدا کرنا ہے پتر. جے جنت کھوٹی کر لئی نا سمجھ لے مال بھی تیر لئی فتنہ بن گیا ہی، عہدہ بھی فتنہ بن گیا ہی، تعلیم ڈگری بھی فتنہ بن گئی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا غالباً 17 مہینوں دا بیٹا سی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیر خار سن، چھوٹے جے سن، فوت ہو گئے. نبی پاک نو بڑا پیار سی، کلا کلا پتر سی نا. تے عرب دی عادت ہوندی سی او نا دیہاتاں 'چ بچے نو چھڈ آوندے ہوندے ہن تاکہ اوتھے او دائیاں دا دودھ پی. او دائیاں دودھ پلاندیاں نالے عربی زبان سکھاندیاں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے ابراہیم نو جیڑی دائی دودھ پلاندی سی نا او دا خاوند لوہار سی. تے او نا کمرے 'چ دھواں وغیرہ بڑا زیادہ ہوندا سی. نبی علیہ السلام جدوں جاندے کمرے 'چ دھواں ہی دھواں ہوندا. پھر بھی نبی پاک اپنے ابراہیم نو چک دے پیار کر دے، سینے نہ لاؤ دے، محبت کر دے. خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا، فوت ہو گیا نبی دے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے انہاں دیاں والدہ بھی پریشان نے، بہناں سیدہ فاطمہ بھی پریشان نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو گل سنی کہن والے کیا ہجے تے دودھ بھی پورا نہیں پیتا، رضاعت دی مدت بھی پوری نہیں ہوئی. تے نبی پاک نے فرمایا پریشان کیوں ہوندیاں جے؟ اللہ پاک نے دودھ پلان واسطے 2 دائیاں دی جنت اندر ڈیوٹی لا دیتی ہے.
میرے پیارے بھائیو، تانوں اللہ نے عقیدہ توحید دے چھڑیا ہے، گل مک گئی جی میری، جملہ دھیان نال بس سننا ہے۔ اللہ نے تانوں عقیدہ توحید و سنت دے دیتا ہے۔ ہن جے تسی اپنی غربت، اپنے دکھاں، اپنی بیماری، اپنی پریشانیاں دا علاج کرنا چاہتے ہو نا، او علاج جے شوق جنت، بلکہ بولو شوق جنت، نظراں دے اگے جنت رکھیا کر، جنت اپنی کھوٹی نہ کری، کتے جنت نو ٹھڈا نہ ماری، ورنہ دنیا بھی بربادی، آخرت بھی بربادی، وقت ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ میرے سامنے درجنوں واقعات نے آ کے کہہ رہے ہیں دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ۔ کوئی دوسرا تیسرا سوال نہیں نبی پاک کو، اللہ دے نبی علیہ السلام او عمل دسو جدنا میں رب دی جنت چ ٹر جاؤں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ دے نبی علیہ السلام ایسے عمل دی خبر دیو میں جنت چ ٹر جاؤں۔ ایسے وظیفے اپنے علماء کو پوچھو، ایسے اذکار اپنے علماء کو پوچھو، زیادہ وظیفے نہیں آ، وظیفہ کدی نہیں چھڑنا، سید الاستغفار کیڑا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اے سارا وظیفہ سید الاستغفار کثرت نال پڑھنا ہے، عقیدہ بھی یہ مطابق رکھنا ہے۔ کتاب الاذکار تو یاد کر لو، حسن المسلم تو یاد کر لو، پیارے رسول دی پیاری دعا تو یاد کر لو۔ فرمایا جڑا بندہ سید الاستغفار صبح پڑھدا ہے، شام تک موت آ گئی اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا۔ رات نو پڑھیا سو، شام نو پڑھیا سو، رات نو موت آ گئی اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا۔ میرے ویر میرے بھائی، صبح بھی 3 واری، شام نو بھی 3 واری، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وب محمد۔ لو جی امان کرنا سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ، نماز کھڑی کرا پڑھ کے سناؤ ہم سارے نہیں پڑھیا، پھر اثر تک اتنے بیٹھے ہیں، سارے پڑھ کے سنانا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وب محمد نبیہ۔ ہن پڑھ کے سناؤ سید الاستغفار رضیت باللہ ربا، مانا پتہ کی اللہ میں جڑے حال چ بھی ہاں نا، اللہ میں تانوں اپنا داتا من کے خوش ہو گئے، لا گلا تا ولا شکوا تا، کوئی گلا شکوا نہیں، خوش ہو گیا۔ پھر در در تے جا کے کیوں ڈگنے تے رب دے گلے کرنے تے اللہ نو رب من کے خوش ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، تے اسلام نو دین من کے خوش ہو گیا، چاہ چڑھ گئے نے یا اللہ مسلمان بنا چڑھے آئی۔ وب محمد نبیہ، تے اللہ سونیا بڑا ہی خوش ہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام تے امتی بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، تھوڑی جی زندگی ہے بیٹا، ادھر وے اب بیٹا، تھوڑی جی زندگی ہے، اے پتہ نہیں ڈور کتنے ٹوٹ جانی ہے ساواں دی۔ جنت دا شوق پیدا کر بیٹا، جی سارے قرآن دا ترجمہ نہیں نہ پڑھیا، 4 GD چاہتا میرا مل پائی، سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھ، اللہ تیریاں ساریاں اداسیاں ہی ختم کر دے۔ اور سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھ، تیریاں ساریاں پریشانیاں گئیاں۔ سورہ دہر دا ترجمہ پڑھ، تے غصہ نہ کرے ہو، کم از کم لگتا ہے کہ 1500 2000 بندہ تو میرے سامنے بیٹھا ہے، اگر غصہ نہ کرو تو تھوڑے چو 1200-1300 بندہ ایسا ہے جنہوں سورہ رحمان دا ترجمہ نہیں آتا۔ اے قلم میرے کول ہے، میں اتنے کھلو کے شروع ہو جانا، ادھروں میں شروع کرنا، دسو تھوڑے جو کنے بندے کھڑے کرا جنہوں سورت واقعہ دا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اور واقعہ دا ترجمہ تیرے اندر نہیں اتریا، تاں ہی غیبتاں کرنا ہے، تاں ہی خفیہ شرارتاں کرنا ہے، تاں ہی ٹھڈوں کوڑا ہے۔ جس بندے کے اندر سورہ واقعہ دا ترجمہ ہوئے وہ دل دا منافق نہیں ہو سکتا۔ 30 پارے نہیں دے 3 سورتاں اپنے تے بھی لازم کرو، بچیاں تے بھی لازم کرو۔ ایک باری سینے ٹھنڈ پا دیو، اللہ پاک سانو مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما۔ بڑا دل خوش ہویا، میں شکر گزار ہاں، پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے بھائی عطار مان صاحب نال، حضرت یزانی صاحب نال۔ یہ سارے تعلق اللہ تعالیٰ دیاں محبتاں دے تعلق نے۔ اللہ پاک سانو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما، اللہ مسجد نبی دے جمعے نصیب فرما، تے اللہ سونیا سانو شوق جنت عطا فرما۔
اللہ جنت دا مٹھا لا دے. جنہاں نو جنت دا مٹھا لگ گیا نا انہاں دے غماں چ بھی بڑی لذت ہے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکھنا کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکنا مار ٹرنا. نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا. جنازہ اٹھ جانا ہی تے اچھی بولی. لوگ ایڈے بزی ہو گئے نہیں مصروف ہو گئے نہیں. اچھی بول کے دسیں کوئی قبر تے بھی جاندہ. بھائی تارمان صاحب ایک بندے دے والد نو فوت ہوئے نو 6 سال ہو گئے. تو میں کہا قبر تے کدوں دا گیا ہے؟ بولے ہی نہ. اور میں کہا قبر تے کدوں دا گیا ہے؟ آندا کر صاحب کی دساں یہو جہے کھب گئے دنیا 4 سال ہو گئے ابے دی قبر تے جا کے دعا بھی نہیں کر سکیا. جنہ دیا نظروں دے سامنے جنت ہوے انہاں دا اے کالا کردار ہوندا ہے جو تسی اکثر مسلماناں دا ویندے ہو انج وڈن پیندے نے. نبی پاک نے فرمایا اپنی زندگی جو لڑائی کر دیو. جیڑا بندہ اے عزم کر لینا میں حق تے ہو کے بھی نہیں لڑنا. نبی پاک فرماندے نے گارنٹی میں دینا جنت بھی لے کے داں گا تے جنت دے محل بھی لے کے داں گا. تے اہیں لڑن دے بہانے لبنے. ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.